السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہفتے کے روز متحدہ عرب امارات نے اسلامی قوانین میں نرمی نوٹس جاری کیا، اور اس نرمی کے نوٹس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اسلامی ممالک خاصے خائف نظر آتے ہیں متحدہ عرب امارات کے اس نوٹس کے بعد، اور یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کس کی ڈگر پہ چل رہا ہے، کس کے تحت یہ کام کیے جا رہے ہیں، کس کو خوش کیا جا رہا ہے۔ کیا اسلامی قوانین میں چھیڑ خانی کرنا متحدہ عرب امارات کو زیب دیتا ہے کسی بھی صورت؟ حالانکہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے تواتر کے ساتھ اس طرح کے کام کیے گئے جس کے بعد مسلم امہ نے جانب سے نظریں ہٹا لیں۔ کسی زمانے میں متحدہ عرب امارات سعودی حکومت کو لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دکھایا کرتے تھے۔ ایک تو خانہ کعبہ مدینہ شریف کی وجہ سے اسلامی اقدار ہمارا بڑا مضبوط تھا وہاں پر، مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں اسلام کے کسی بھی طور پہ داعی نہیں ہو رہے، اور بہت سی چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں جس کے بعد اسلامی ممالک بالخصوص ٹاپ کنٹریز جو ہیں وہ سخت نالاں ہیں ان اقدامات کے بعد، خاص طور پہ جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا گیا اور تواتر کے ساتھ اس کے ساتھ امپیکٹس کیے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی جو قوانین میں نرمی کی گئی ہے وہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر ہے۔ اسرائیل کا تھنک ٹینک اب یو اے ای میں بیٹھ کر اسلامی قوانین میں چھیڑخانی کرے گا، اور اس کے بعد پوری مسلم امہ کو اس کو ماننا پڑے گا اور اپنے پاس رائج کرنا کے لیے زور دے گا۔ جب یہ چیزیں ایک جگہ پہ ہو گئیں، کیونکہ تمام مسلم امہ جو ہے وہ سعودیہ، جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے نا، مطلب یہ کیوں جو ہے اسرائیل نے نا وہ پن پوائنٹ ویلیوز کے اوپر پن پوائنٹ جو ہے نا متحدہ عرب امارات کو ٹارگٹ کیا۔ مسلمان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں عربوں کی طرف دین کے لیے، وہ جو کرتے ہیں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ سعودیہ میں ہے، مدینہ شریف ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ۔ اب یہ دو مقامات ایسے ہیں جن کے لیے کسی بھی مسلمان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ان کی حکومتیں کسی بھی اقدام کو کرتی ہیں تو عام عوام کیا سوچتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے کیا تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، تو اسے ہماری حکومتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ پھر وہ اپنی حکومتوں کو پریشر ڈالتی ہیں۔ اسرائیل کے تھنک ٹینکس اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس جگہ پہ ہٹ کریں گے تو کہاں سے فائدہ حاصل ہوگا، اور اسی وجہ سے انہوں نے سعودیہ اور متحدہ عرب امارات کو جو ہے وہ ہٹ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جو قوانین میں ترمیم کی گئی ہے وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اصلاحات کریں، بالکل کریں، مگر ایسی نہ کریں کہ وہ اسلامی اقدار سے بالکل ہٹا دے، آپ کو صفحہ ہستی سے ہٹا دے آپ کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ وہ آخر ایسے چند قوانین میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا متحدہ عرب امارات کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، یہ صرف اور صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ایکسپو کے کام کرنے کے لیے، کیونکہ 2020 ان کے لیے بہت اہم تھا، 4 سال سے تیاری کر رہے تھے۔ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے یہ برباد ہو گیا۔ نیکسٹ ایئر کا کوئی پلان ہو رہا ہے، اور جس کے اوپر جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹیک بیک کریں گے، مطلب دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ ان قوانین کے رائج کرنے کے بعد اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا فائنینشیل سٹی جو ہے نا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا اور آپ جو ہیں وہ ایک میجر بلاک کے تھرو جو ہے نا ابھریں گے، تو ایسا نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ خدا رہا اس طرح کے کام نہ کریں۔ خیر، ہم بات کہیں سے کہیں چلی گئی، ہم ذرا قوانین دیکھتے ہیں کہ ان قوانین کو سوچیں اور دیکھیں اور سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ متحدہ عرب امارات کو جائز دیتا تھا یہ کام کرنا۔ غیر شادی شدہ جوڑے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں بغیر کسی پرمیشن کے، یہ ایک بڑا قانون ان کا چینج ہوا۔ اب بہت سے حلقوں میں یہ سوال اٹھا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور کس طریقے سے ہوگا، مگر یہ قانون پاس ہو گیا ہے، اور اب دیکھیں کہ اس کے آپ کیا نتائج آپ کو ملیں گے۔ کیونکہ اسرائیل کے تھنک ٹینکس تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ اس کام کو، جو شرعی کام تھا، اس کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ملیا میٹ کر دیا۔ آئی ایم سوری ٹو سے، مگر اسلامی ملک ہے، اسلامی قوانین رائج ہوتے ہیں، انہوں نے اس میں روڑے اٹکانے شروع کیے اور چینجنگ کر دی، اور اعلی کار بن گئے ہیں متحدہ عرب امارات والے۔ پتہ نہیں کہاں کی سوچ رہے ہیں، مگر یہ ایک پوری ایک پلاننگ ہے، اس پلاننگ کا یہ حصہ ہے، اور اس پلاننگ کا ایک بڑا کام یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا، ہم جنس پرستی کی آزادی دے دی گئی ہے۔ تیسرا، آپ روڈوں پہ کچھ بھی کرتے رہیں، اخلاقیات سے گری
آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اخلاقیات سے گری کوئی بھی حرکت کریں آپ کو کوئی روکے گا نہیں، کوئی پکڑے گا نہیں، کوئی آپ کے اوپر جرمانہ عائد نہیں ہوگا کسی چیز کا۔ ایک اچھی چیز یہ ہوئی، تواتر کے ساتھ دیکھتے آ رہے تھے کہ متحدہ عرب امارات کی بہت سی ریاستوں میں جو ہے وہ خواتین کے ساتھ چھیڑخانی ہوتی تھی اور اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں ہوتے تھے، مگر ایک یہ اقدام ہوا کہ اگر کسی کو بھی ہراسمنٹ میں دیکھا گیا، پکڑا گیا، تو اس کو ریپ کا چارج ملے گا، جو کہ ایک اچھا اقدام ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ میں آتی ہے بات، مگر ہم جنس پرستی کی آزادی اس وجہ سے اسلامی ممالک خائف ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ ان کی ریاستوں میں ان چیزوں کی اجازت دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری اس بات سے متفق ہونا ہو، مگر یہ قوانین میں چینجنگ یو اے ای کی حکومت نے کی ہے، میں نے نہیں کی۔ میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز۔ علماء کرام کے فتوے تواتر سے آ چکے ہیں، اسلامی حکومتوں کے سربراہان نے اپنے جو ہے نا پیغامات دینا شروع کر دیے ہیں کہ یو اے ای آپ کس ڈگر پہ ہیں اور آپ کے شیخ جو ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں۔ خدا را ایسے کام کریں کہ مسلمانوں کے لیے تقویت ملے، مسلمانوں کی شان بڑھے، دین اسلام کی سربلندی کا کام ہو، نہ کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ زبوالی کا شکار کریں۔ ایک اور کام جو انہوں نے بہت خوشی سے کیا، اسرائیل کو اپنی ہر چیز دے دی۔ اسرائیل کو اپنی ہر چیز دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اور وہ کیا ہر چیز دے دی؟ انہوں نے اپنی سیکیورٹی دے دی ہے، انہوں نے اپنا نیٹ ورک دے دیا ہے۔ اب آپ کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اسرائیل مانیٹر کر رہا ہوگا، تھنک ٹینکس ہیں، وہ اپنے ایک پورے فائنینشیل ہب کے اوپر کام کر رہا ہے۔ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ فائنینشیل ہب کیا ہے۔ ابھی ہم نے صرف آپ کو قوانین کے بارے میں بتایا، اور دوسرا سوشل میڈیا پہ ان قوانین سے متعلق کیا کیا آراء آ رہی ہیں لوگوں کی۔ یہ بہت ضروری ہے، لوگ بہت خائف ہیں، بہت تپے ہوئے ہیں کہ یہ کون سے کام انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ خاص طور پہ غیر شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی پرمیشن کے۔ یہ ایک بہت بڑا غلط کام ہے، میری نظر میں بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں بھی ہو۔ کمنٹس دے کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ شکریہ۔